اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج ہم سب کے لیے بہت ہی مسرت اور خوشی کا دن ہے، اور میں آپ کے سامنے ایک بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے توحید انٹیگریٹڈ اسکول میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین اور آپ کے رشتہ دار، ہمارے رشتہ دار، آپ کے فرینڈ سرکل جو بھی ہوں، سب کے لیے خوشیاں ہیں۔ اور وہ خوشی یہ ہے کہ ہم نے پہلی بار توحید انٹیگریٹڈ اور اس کے برانچ میں سمر کیمپ ہم رکھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے، وہ کچھ پوائنٹس کی شکل میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1، ہم تہہ دل سے پیرنٹس کا، اپنے بچوں کا، اپنے آئے ہوئے مہمان خصوصی کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں بچوں کی تعلیم ضروری ہے، وہیں ان کی صحیح دینی تربیت اور کردار سازی بھی بہت اہم ہے۔ صرف ہمارا تعلیم دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف بچے سیکھیں اور نالج لیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر کردار سازی ہو اور اخلاق ہو، کیریکٹرز ہو، وہ بڑوں کو پہچانے، چھوٹوں کی عزت کریں، بڑوں کی عزت کریں، کس طریقے سے ماحول میں اپنی زندگی گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے سمر کیمپ کے اندر۔ اور اس سمر کیمپ کے اندر ہمارے باہر سے علماء کرام تشریف لائیں گے، ہم لوگ بھی اس میں رہیں گے، اور ایڈمیشن اوپن ہے۔ بہت سارے ایڈمیشنز ہیں، ہم نے فارم بھرا ہے، بہت سارے پیرنٹس آئے ہیں، ان کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں۔ اس کی فیس ہے 250 روپیز۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ دار میں، ریلیشن میں، اپنے محلے میں جو بھی آپ کے سرکلز میں ہے، کم سے کم 20 اپریل سے لے کر 5 مئی تک 15 ڈیز کا یہ سمر کیمپ ہے۔ اس میں بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اس کی ایک بکلیٹ دی جائے گی، اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، اس کو میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اس میں ہم عقیدہ کی باتیں کریں گے۔ ہمارے عقائد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی ہماری بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، وہی شفا دیتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ ہمارے بچے آئیں گے، جو ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ بھی آئیں گے، جو نہیں پڑھتے وہ بھی آئیں گے۔ سب کے فائدے کے لیے ہم نے یہ سمر کیمپ رکھا ہے، جس کا عقیدہ اللہ سے مضبوط ہوگا اور رسول پر ایمان ہوگا، جس کو ہم بولتے ہیں بلیف۔ نمبر 1، اور بچوں کو اسلام کی بنیادی عقائد کیا ہے کہ ہم سادہ الفاظ میں، یعنی ایزی ورڈز میں، ایزی سینٹنسز میں ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، دلنشین انداز میں، اٹریکٹیو انداز میں ہم ان کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کریں گے عقائد کے متعلق، تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہو۔ اچھا، ایک بچہ ہے جس کا دماغ بالکل بھی خالی ہوتا ہے، جو چیزیں ہم اس کے دماغ میں بھرتے ہیں شروع سے، اسٹارٹنگ سے، تو وہی چیزیں بچے کی دماغ میں آتی ہیں۔ تو کیوں نہیں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان کو ایمان ان کے دماغ میں بھریں، کچھ ایکٹیویٹی کریں، کچھ چیزیں بتائیں، اللہ اور رسول کی باتیں بتائیں، کچھ انبیاء کرام کے واقعات بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی بتائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے میں زندگی گزاری ہے، کس طریقے سے آپ رہتے تھے، کس طریقے سے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، کس طریقے سے آپ بڑوں کے ساتھ رہتے تھے، وہ چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 2، آداب زندگی، اسلامک مینرز۔ یہ اسلامک مینرز کیا ہے؟ جیسے ہم روز بھی، ڈیلی ہم صبح کو ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، شام کو کھانا کھاتے ہیں، پھر شام کو ہم اسنیکس وغیرہ لیتے ہیں، تو یہ سب طریقے بتلائیں گے نبی کے طریقے پہ، کس طریقے سے کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں، ناشتہ ہم روز کرتے ہیں، رات کا بھی کھانا ہم ڈیلی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمارا کھانا اور پینا اور اٹھنا اور بیٹھنا کیا نبی کے طریقے پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو نبی کے طریقے پہ کھاتے ہیں تو ثواب بھی ملتا ہے اور پیٹ بھی بھرتا ہے۔ تو یہ سب ساری چیزیں ہم بتائیں گے۔ پھر اسی میں پانی کیسے پینا ہے، کھڑے ہو کر پینا ہے، چل کر پینا ہے، سوتے ہوئے پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے، کتنے سانس میں پینا ہے، وہ ساری چیزیں ہم اس میں بتائیں گے۔ اسی طریقے سے سونے اور جاگنے کا طریقہ، سارے انسان سوتے ہیں،
کبھی دوپہر میں سوتے ہیں، قیلولہ جس کو بولتے ہیں، یا رات میں بھی ہم سوتے ہیں، کبھی تھکے ہوئے ہیں تو سوتے ہیں، وہ اس کی دعائیں ہم سکھائیں گے. سونے کے وقت اللہم بسمک اموت واحیا، سو کر اٹھتے ہیں تو کیا طریقے ہیں، کیا دعائیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو سکھائیں گے، 15 ڈیز میں بتائیں گے، اور ان کو یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے پورے طریقے سے اسلامک طریقے پر چلنے والے ہو جائیں. صرف میں نے پہلے ہی یہ بات بتایا کہ ہمارا صرف مقصد نالج دینا نہیں، ہم بچے میں یہ ساری چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے نبی نے دیا ہے، جس لیے ہمارے نبی آئے تھے. نمبر 3، مسنون دعائیں. ٹوائلٹ کو ہم جاتے ہیں، پیشاب کرنے کو جاتے ہیں، بیت الخلا کو جاتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں. آپ دنیا میں بہت سارے مذاہب کے، بہت سارے ریلیجنز کی چیزیں اٹھا کر دیکھیں گے، بکس اٹھا کر دیکھیں گے، یہ سارے طریقے نہیں بتلائے گئے ہیں، لیکن ہم کو چھوٹے چھوٹے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. کس پاؤں سے جانا ہے، کیا دعا پڑھنا ہے، اور وہ کیوں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں. پھر ہم جب باہر نکلتے ہیں کون سے پاؤں سے باہر نکلنا ہے، اور وہ دعا پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں بتائیں گے. یہ سب ساری چیزیں ہم نے اس سمر کیمپ میں رکھا ہے. اور اسی طریقے سے نمبر 4، منتخب صورتیں، یعنی ایسی صورتیں ہم نے سلیکٹ کیا ہے، سلیکٹڈ صورتیں وتھ ٹرانسلیشن، جو بچے کو سمجھ میں آئے، اور ہم آسان زبان میں، آسان ورڈز میں، آسان سینٹنسز میں ہم بچوں کو وہ ٹرانسلیشن کرائیں گے، ان کو یاد کرائیں گے کہ قرآن صرف ہمارا پڑھنا مقصد نہیں ہے، اس کا سمجھنا بھی مقصد ہے. صرف پڑھنا نہیں، یقیناً پڑھنے پہ ہم کو ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے، اس میں کیا پیغام دیا ہے، وہ ساری چیزیں ہم دینے کی کوشش کریں گے. اور پھر اسی طریقے سے نمبر 5، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کیسے گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اور بڑے ہوئے تو کس طریقے سے آپ نے زندگی کے مراحل پار کیے، پھر آپ بڑے ہوئے کس طریقے سے اپنی زندگی کا سامنا کیا، وہ سب طریقے ہمارے لیے سنت ہیں. آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. تو ہر بچپن سے لے کر آپ کے انتقال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی اس میں بتائے جائیں گے جو بچوں کے لیے ہوں، تاکہ ہمارے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے اس زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہماری خواہش اور ہمارا ڈیزائر یہ ہے. نمبر 6، اخلاقی تربیت. سب سے امپورٹنٹ اخلاق ہے، کیریکٹرز ہے. ہمارے پاس نالج ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے، بہت سارے علم اور نالج ہوتے ہیں، لیکن مورل ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. جو ہماری اخلاقی بہتات ہے وہ اتنی گر چکی ہے، ہمارے بڑوں کے اندر بھی، ہمارے بچوں کے اندر بھی، پیرنٹس کے بھی اندر بھی، سارے لوگوں کو. تو ہم بچوں کے اندر یہ مورالٹی، اخلاقی تربیت، ٹریننگ یہ دینے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے بڑوں سے ملنا ہے، کس طریقے سے پیرنٹس کے ساتھ رہنا ہے، پیرنٹس ہمارے نزدیک کیا ہیں، بڑے ہمارے نزدیک کیا ہے، ان کی رسپیکٹ، ان کی عزت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے، کس انداز میں بتلایا ہے. ہم غیروں سے ملیں گے، وہ ہم سے بڑے ہیں تو کس طریقے سے ملیں گے، اگر وہ نن مسلم ہیں ان سے کیسے ملنا ہے، یہ سارے طریقے ہم بتانے کی کوشش کریں گے. اور پھر اس مورل ٹریننگ کے اندر سچائی، کہ ہمیشہ ہماری زندگی بھی اگر نیلام ہو جائے، خطرے میں آ جائے، تو ہم سچ کا دامن نہ چھوڑیں. یہ بچوں کو ہم سکھانے کی کوشش کریں گے. پھر امانت داری. امانت داری آپ سمجھتے ہیں، اگر ہم نے آپ کے پاس ایک 500 روپے رکھ دیا، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، تو جب میں آؤں تو وہ امانت مجھے آپ اسی طرح لوٹا دیں، آپ کی نیت نہ خراب ہو کہ میں نے کہاں دیا تھا، کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے. تو وہ امانت رکھنے والا ہمارا بچہ ہو، ہم امانت سیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت داری تھی اس طرز پر ہم سکھانے کی کوشش کریں گے. اسی طریقے سے ہم بچے کے اندر وہ کوالٹی ڈالنا چاہتے ہیں کہ جب وہ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو صبر سیکھے. جیسے کہ ابھی اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے صبر کا تھا، ہم نے تراویح پڑھی، بہت ساری پریشانی ہمیں آئی، لیکن ہم نے صبر کیا. تو اسی طریقے سے ہماری زندگی کے مراحل میں الگ الگ پریشانیاں، تکالیف آئیں گی. ہمارے
والدین کے ساتھ بھی پریشانیاں آئیں گی، تو وہ بچے دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، تو وہ صبر کرنے والے ہوں، اللہ کا شکر کرنے والے ہوں، شکر گزار بندے ہوں. یہ سب چیزیں ہم سکھانے کی کوشش کریں گے. نماز، روزہ اور دیگر ضروری دینی مسائل جو بچوں کے مناسبت سے ہے وہ مسائل بھی ہم بتائیں گے. نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، نماز کے مسائل کیا ہیں، کس وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، کس وجہ سے نماز میں کمیاں ہوئی تو کس طریقے سے پوری کی جا سکتی ہے، یا کس طریقے سے ہم پھر نماز کو ریپیٹ کریں گے. یہ موٹی موٹی چیزیں ہم بچوں کے حساب سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے. ہمارا اصل مقصد میں نے شروع میں بھی بتایا اور پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم صرف پڑھانا نہیں چاہتے ہیں. ہمارا مقصد صرف پڑھانا نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ، آپ کا بچہ صحیح عقیدہ رکھنے والا ہو. عقیدہ مین، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارا عقیدہ ہی گڑبڑ ہو گیا تو پوری زندگی گڑبڑ ہو جائے گی. عقیدہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد اچھے اخلاق والا ہمارا بچہ بنے، اور جو ہمارے پاس آپ نے اپنا بچہ دیا ہے ہمارے پاس امانت ہے. کل قیامت کے روز آپ ہم سے سوال کریں گے اللہ کے سامنے، تو وہ سب چیزیں ہم دینے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ جب شروع ہوگا سمر کیمپ تو وہ ساری چیزیں آئیں گی. نمازی اور ذمہ دار مسلمان بنانے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام پیرنٹس کو، ہم کو بھی اس سمر کیمپ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی ڈیٹ ہے 20 اپریل سے 5 مئی تک، 15 ڈیز، اور اس کی ٹائمنگ ہے 8:30 بجے سے 12 بجے تک. تو سارے پیرنٹس کے لیے خوشی کی بات ہے. پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، اور ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے بچے آئیں، ہمارے اسکول کے آئیں، آزو بازو کے جو بھی آپ ان کو بتائیں اور آئیں. ایڈمیشن اوپن ہے، ایڈمیشن کرائیں. ہم سارے علماء کرام یہاں ہیں، ہمارے پرنسپل میم ہیں، آپ ان سے ایڈمیشن کرائیں، اور جو بھی چیزیں معلوم کرنے کا ہے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.